مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری، انہوں نے ایک مرکزی مجلس شورا بنائی جو اس دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو لک آفٹر کرتی ہے۔ الحمدللہ آج ہمارے درمیان مرکزی مجلس شورا کے نگران، ہیڈ آف مرکزی مجلس شورا حاجی محمد عمران عطاری موجود ہیں۔ جو مدنی چینل پر ان کے بیانات سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس قدر اللہ نے ان کی زبان میں اثر دیا ہے۔ جتنے اسلامی بھائی موجود ہیں نہایت توجہ کے ساتھ، مجھے اندازہ ہے کہ کچھ سیٹیں کم ہو گئی ہیں، اوپر بھی فلور شاید فل ہو گیا ہے، تو کوئی بات نہیں، میں اپنے اسلامی بھائیوں کو بالخصوص کہوں گا مہمانوں کا خیال رکھتے ہوئے، ہم تو ویسے بھی زمین پر بیٹھنے والے لوگ ہیں، چادریں بچھا کر ہم زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں تاکہ ہمارے مہمانوں کو جگہ ملے، تاکہ یہ آپ کھڑے رہیں گے تو تھک جائیں گے، بیٹھ کر توجہ کے ساتھ سنتوں بھرے بیان میں شامل ہو جائیں۔ یاد رہے آج شب جمعہ بھی ہے، بڑی مبارک رات ہے، تو اس رات کو انشاءاللہ بیان بھی ہوتا ہے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں، خصوصی دعا بھی ہوگی، تو ہم نے آخر تک اجتماع میں توجہ کے ساتھ شرکت کرنی ہے۔ صلو علی الحبیب الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تو الی اللہ استغفر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا ثواب بڑھ جائے۔ اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ درس و بیان کی تعظیم کا جو انداز آپ کرسی پر رہ کر بھی اختیار کر سکتے ہیں تو بجا لائیے۔ میں نے اپنے طور پر جوتے اتارنے کا ایک ذہن بنایا کہ میں تعظیمی طور پر جوتے اتاروں گا، تو کیونکہ ہم جب زمین پر بیٹھتے تو 2 زانوں بیٹھنے کا ہم ترغیب دلاتے ہیں، تو انشاءاللہ جتنی تعظیم کریں گے اسی قدر ثواب ملے گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، اور دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ اور مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا انشاءاللہ۔ نیچے کر زمین پر تو اس کو تھوڑا اوپر کر دیجیے گا۔ آئیے آج رات یو کے اور یورپ کا جو سفر تھا، سمجھے کہ اس کی سفر کی آج آخری رات ہے، اور گویا کہ ایک جو بیانات کا مدنی مشوروں کا جو ایک سلسلہ تھا، جو یو کے سے چلتے چلتے یورپ میں ہم داخل ہوئے، اور یورپ میں آج یہ آخری جو ہمارا سفر تھا ناروے کے شہر اوسلو کا تھا، اور انشاءاللہ کل ہماری اللہ نے چاہا تو ترکی روانگی ہے۔ یوں تو اس سفر میں بے شمار چیزیں نظر آئیں، اور بہت سارے موضوعات ایسے ہیں جنہیں ایڈریس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اتنے موضوعات ہیں
اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہر موضوع لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی ڈیٹیل مانگتا ہے. میں سوچتا رہا کہ کروں تو کیا کروں، کون سا موضوع لوں، کون سا موضوع نہیں لوں، کیونکہ ایک تعداد نماز نہیں پڑھتی، اسپیشلی یورپ میں، یو کے میں بھی بے نمازیوں کی تعداد کافی زیادہ ہے، مگر دیکھا گیا کہ یورپ میں بہت زیادہ ہے. اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ میں مساجد کی کمی ہے، دور دور تک مساجد نہیں ہیں، اور اگر قریب بھی مساجد ہیں تو اس میں اتنا جانے کا رجحان نہیں ہے عاشقان رسول کا کہ ہم جائیں اور نماز ادا کریں. تو ذہن تو یہ بھی بنتا ہے کہ نماز پر بیان کرے بندہ، تاکہ ہم نماز ہی پڑھیں، عبادت کریں، کہ جو ایک نماز جان بوجھ کے قضا کرتا ہے اس کا نام جہنم کو دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا. اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ آج اسے کوئی ایسا گناہ مانتا نہیں ہے بہت بڑا گناہ، لیکن اتنی بے نمازیوں کی کثرت ہے کہ جس طرح شرابی سے نفرت ہے اور شرابی برا لگتا ہے، جس طرح جواری برا لگتا ہے، اور اس طرح کے گناہ کرنے والے جیسے برے لگتے ہیں، تو بے نمازی یوں برا نہیں لگتا. بیٹھے ہیں، نماز کسی نے نہیں پڑھی تو ہم کو کوئی برا نہیں لگتا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی تو یہ برا آدمی ہے، کیونکہ سبھی نہیں پڑھ رہے. تقریباً جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جب سبھی نماز نہیں پڑھ رہے تو کون کس کو برا سمجھے گا. اور بدقسمتی کے ساتھ نماز نہ پڑھنا ایک روٹین بن گئی ہے، اور نہیں پڑھتے، تعداد نماز نہیں پڑھتی. اللہ کرے کہ ہم نمازی بن جائیں. تو یہ تو ایک بڑا ہی ٹاپ آف دا لیسٹ پرابلم ہے اس پورے جو، اگر میں نہیں کہتا کہ دوسرے ملکوں میں نمازیوں کی تعداد بہت اچھی ہے، لیکن ڈیفینیٹ جس سفر سے گزرتے ہوئے آ رہے ہیں، بات تو وہیں کی ہوتی ہے. آپ بھی کہیں سے آتے تو کوئی کہتے یار کیا ہوا، کیا دیکھا. تو جن ممالک سے یا جن حد دور ہے، بے حد دور ہے. حالانکہ نماز پڑھتا تو نماز اسے دنیا اور آخرت کی عزت دلاتی، نماز اسے برائی اور بے حیائی سے بچاتی. کرم تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے برا لگے گا نا. لیکن آپ خود کو نالائق بول سکتے ہیں کہ تو کتنا نالائق آدمی ہے، تو نماز نہیں پڑھ رہا. اچھا، ہم نماز نہیں پڑھ رہے، اس کے بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. ایک تو ماحول اور صحبت یہ بہت عجیب و غریب ہے کہ ایک ماحول ہی بنا ہوا بے نمازیوں کا، فضائی بے نمازیوں والی ہے. اور مارکیٹ میں جائیں، گھر میں جائیں، خاندانوں میں جائیں، فیملیز میں جائیں تو ہر طرح بے نمازی آپ کو ملیں گے، الا ماشاء اللہ. ایسا نہیں کہ کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا، لیکن نماز پڑھنے والے اب بہت تھوڑے لوگ رہ گئے، جو شاید آپ بھی جانتے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اور جو تھوڑے سے نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، ان میں بھی بہت تھوڑے ہیں جن کو صحیح پڑھنی آتی ہے. بقیہ نمازیوں کو نماز پڑھنے بھی نہیں آتی ہے. وہ ایک الگ ڈسکشن ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، الگ ایشو ہے. لیکن اگر ہم اس کی بیس میں جائیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں نمازی نہیں ہے، اسپیشلی ہمارے ینگسٹر. آپ کو نوجوان تو اکا دکا مسجد میں نماز با جماعت میں آپ کو نظر آئے گا، اکا دکا. باقی بوڑھے بزرگ آپ کو عموماً نظر آئیں گے جو بیچارے ایک طرح سے ریٹائرڈ ہیں، ان کو ویسے کوئی نہیں پوچھتا، تو انہوں نے اپنی مسجد میں اپنے لیے ایک اچھی جگہ بنا لی. یہ بھی اچھی بات ہے کہ مسجد میں رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. وہی دو چار بوڑھے بیٹھتے ہیں اور اپنی اولاد کی نافرمانی کا ہو سکتا ہے کہ ماتم کرتے ہوں. مگر وجہ کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان نماز نہیں پڑھ رہا؟ یقیناً علم کی کمی ہے، یقیناً ماحول کی کمی ہے، یقیناً صحبت کی کمی ہے، اس کا میں انکار نہیں کرتا. مگر ایک بہت بنیادی کمی جس کی طرف آج آپ کی توجہ دلاؤں، اس سے پہلے ایک بیان میں دلا چکا ہوں، مگر چونکہ ہم مدنی چینل پہ براہ راست ہیں اور یہاں بھی ایک تعداد ہے جو ہو سکتا ہے کہ شاید اسے آج اس کو پک کر لے
اور آج سے کوئی ایسی مطلب کہ کوئی چینجز آ جائے کہ جس سے ہماری جو کرنٹ جنریشن ہے اس کو ہم ایٹ لیسٹ اس کو نمازی بنائیں، اور جو بے نمازی ہو چکی ہے اسے نماز کی طرف لانے کی کوشش کریں نا. یعنی اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ میرا پچھلا سارا اکاؤنٹ خراب ہے تو آپ ایٹ لیسٹ یہ تو کریں گے کہ آج سے تو اکاؤنٹ کو پراپر کریں گے اور پچھلا اکاؤنٹ درست کرنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ لگ گئے صرف پچھلا اکاؤنٹ درست کرنے کے لیے تو جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ بھی اسی طرح برائی کے ساتھ غلط طریقہ کار کے ساتھ بن رہا ہوگا تو پھر کام پر کام نکل آئے گا. جو میری موٹی عقل میں آیا ہے اس میں بہت بڑا قصور، اب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو برا لگ جائے مگر میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں، اس میں بہت بڑا قصور والدین کا ہے، ماں باپ کا ہے. اب بولو گے کیسے؟ میں بولوں گا کہ ایک قانون ہے آپ کے ملک کا بچوں کے حوالے سے، ایک چائلڈ لا بنا ہوا ہے آپ کے جہاں جہاں آپ رہتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اس بچوں کے قانون کے حساب سے اگر آپ نہیں چلتے تو آپ پنشمنٹ کا شکار ہو ممالک میں، اسپیشلی یو کے، یورپ، افریقہ وغیرہ اور اس طرح کے دیگر ویسٹرن اور انگلش کنٹریز کے اندر ماں باپ بڑے کانشیس ہیں اپنے بچوں کی ان قانونی طور پر نگہداشت اور پرورش کرنے کے لیے جن کا تعلق قانون سے ہے. ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے قانون پر عمل نہیں کیا تو ہمیں اس ملک سے نکالا جا سکتا ہے، ہمیں سزا دی جا سکتی ہے، ہمارا روزگار، ہمارا یہ جو کچھ بھی ہم نے جو بنایا ہے وہ برباد ہو سکتا ہے. لہٰذا ہمیں ایٹ لیسٹ چاہے شرعن درست ہو یا نہ درست ہو، حلال ہو یا حرام ہو، جائز ہو یا ناجائز ہو، بچوں کے بنے ہوئے قانون پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے. یہ دیکھا ہے اور میرا خیال ہے کوئی بھی اس کا شاید انکار نہیں کر سکے گا. اب رہی شریعت کا قانون، آپ نے دنیا کے قانون کو تو اہمیت دی کیونکہ دنیا بنانی ہے، پیسہ بنانا ہے، کاروبار بنانا ہے. چونکہ اللہ بدقسمتی کے ساتھ آج کے دور میں قبر و آخرت کی تیاری کی سوچ نہیں ہے کہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اولاد، یہ سب جو ڈیٹیل ہے اس کی پرشش، اکاؤنٹیبلٹی مرنے کے بعد، اس متعلق کو اتنا ٹاپک ہم سنتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں اور نالج نہیں ہے. اب ایک اسلام و دین کے اگر قانون پر اگر آپ غور کرتے ہیں، ایک تو قانون تھا دنیا کا کہ بھائی اتنے سالوں تک آپ نے اپنے بچے کو پڑھانا ہے، نہیں پڑھائیں گے تو آپ ڈیفالٹر ہو جاتے ہیں، قصوروار ہو جاتے ہیں. اب اسلام و دین کی طرف چلتے ہیں. اسلام و دین کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام و دین کہہ رہا ہے، ہمارے شریعت، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب جو ہمیں کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو. جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو. یہ ایک قانون بنایا نا اسلام و دین نے کہ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو گیا تو 7 سال بھی اسلامی تاریخ کے مطابق، معذرت کے ساتھ انگلش تاریخ کے مطابق نہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت یہاں موجود اتنے عاشقان رسول، فیضنی چینل پہ اتنے عاشقان رسول اوپر نیچے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اپنی بھی اسلامی ڈیٹ آف برتھ یاد ہو یا آپ کے بچے کی اسلامی ڈیٹ آف برتھ یاد ہو، بہت مشکل ہے. ہمیں اپنی اسلامی ڈیٹ آف برتھ یاد ہے کہ اسلامی تاریخ کون سی تھی آپ کی پیدائش کی، کیونکہ آپ اپنا برتھ ڈے انگلش تاریخ سے مناتے نہ کہ اسلامی تاریخ سے مناتے ہیں. اپنا پیدائش کا دن، اپنی برتھ ڈے منانا کہ جبکہ اس میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں، کوئی شرعی آپ خلاف ورزی نہیں کر رہے اور عین شریعت کے مطابق کر رہے ہیں، تو اپنا برتھ ڈے منانا یہ جائز ہے. جائز ہے بچوں کا بھی اس طرح برتھ ڈے منانا کہ اس میں اگر آپ نے نعتیں اور تلاوت اور کوئی اس طرح کا اچھا انداز رکھا تو شاید ثواب بھی ملے گا. مگر میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ کو اور ہم کو اسلامی ڈیٹ یاد ہے؟ ہم کو ہماری اسلامی ڈیٹ یاد نہیں ہے، ہمارے بچوں کی اسلامی ڈیٹ یاد نہیں ہے. آپ کو آپ کی شادی کی بھی اسلامی تاریخ یاد نہیں ہوگی کہ یہ واقعہ جو ہوا شادی کا یہ اسلام کی کون سی تاریخ تھی، مدنی تاریخ جس کو ہم کہتے ہیں، سفر کا کون سا اسلامی مہینہ تھا، کون سی ڈیٹ تھی. تو ہم یہ جو 7 سال جو اسلام و دین نے جو ہماری تربیت فرمائی وہ اسلامی ڈیٹ ہے، کیونکہ اس میں فرق آ جاتا ہے. اور یہ ڈیٹ اتنی امپورٹنٹ ہے، آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں اسلامی تاریخ و مہینوں کے مطابق، آپ کا حج جو ہے نا وہ اسلامی ڈیٹ اور تاریخ کے مطابق ہے کہ کس روز حج ہے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے نا جو سال پورا ہونے پر، وہ اسلامی ڈیٹ کے مطابق ہے. عورت کے عدت کے کئی اور طہارت کے کئی مسائل ہیں جس کا تعلق اسلامی تاریخ کے مطابق ہے کہ اسلامی تاریخ کے مطابق وہ اس کے مطابق حکم آئے گا. اسی طرح نمازیں جس کی قضا ہو گئی ہیں،
اب اس نے آج سے نیت کی کہ میں نمازیں جو قضا تھی وہ ادا کروں گا، تو اب یہ جب سے بالغ ہوا ہے تب سے اس پر نماز قضا، نماز فرض تھی نا، اب اس وقت سے اس کو کیلکولیشن کرنی پڑے گی، تو اس میں بھی اس کو اپنی اسلامی تاریخ دیکھنی پڑے گی کہ کہاں سے مجھ پر نمازیں فرض ہوئی تھی اور اب مجھ پر کتنی نمازیں فرض جو قضا ہوئی تھی جو مجھے ادا کرنی ہے۔ تو ایٹ لیسٹ آج اس اجتماع کی برکت سے یہاں ناروے اوسلو کے عاشقان رسول اور مدنی چینل کے جتنے عاشقان رسول ہیں، پلیز ایک نوٹ کر لیں آپ، میں نہیں کہتا کہ ابھی ابھی نکالیں اور کچھ کر لیں، نوٹ کر لیں کہ آج سونے سے پہلے کم از کم اپنی اسلامی ڈیٹ آف برتھ نکال لیں۔ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں، آج کل سافٹ ویئر آ رہے ہیں، پھر اس کو کہیں سے کہیں کراس چیک بھی کر سکتے ہیں آپ، کہ تھوڑا سا کراس چیک کر لیں تو نیئر کوئی نہ کچھ آپ پہنچ جائیں گے، ورنہ کئی دنوں کا فرق پڑ جاتا ہے اور کئی سالوں کے بعد پورے 1 سال کا فرق پڑ جاتا ہے اسلامی ڈیٹ میں اور انگلش ڈیٹ کے حساب سے۔ تو اپنی اور اپنے بچوں کی، ایون کہ اپنی شادی کی بھی آپ اسلامی ڈیٹ نکال لیں، اور تمام مدنی چینل کے ناظرین بھی اس پر کام کریں تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کی اسلامی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے۔ یہ تو ایک کام ہو گیا۔ اب 7 سال کا جب بیٹا ہو جائے، بچہ ہو جائے، تو اسلام و دین کا اصول یہ ہے کہ اسے نماز کا کہو، نماز پڑھو بیٹا، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ اب 7 سال کی عمر سے جب اس کو نماز کا کہنا شروع کریں گے، روز کی کتنی نمازیں؟ 5۔ آپ نے اس کو کہنا شروع کیا نماز پڑھو، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی اس کے اوپر، لیکن اسلام و دین کی بلندی اور اس کی دور اندیشی دیکھیے کہ اس کے بالغ ہونے میں ابھی برسوں باقی ہیں، لیکن اسلام و دین اتنے برس پہلے سے ہی اپنے بچے کی تربیت کا آپ کو اصول دے رہا ہے کہ اتنے عرصے، اتنے برس پہلے، اتنے سالوں پہلے اس کو نماز کا کہنا شروع کرو۔ اب وہ نماز پڑھ رہا ہو، نماز پڑھاؤ، نہیں پڑھتا پھر کہیں، پھر نہیں پڑھتا پھر کہیں، نہیں پڑھتا پھر کہیں، تھوڑا سا لاؤڈلی آئیں اور ناراض ہو جائیں۔ اب اسلام و دین کی تربیت یہ ہے، قانون بتانا ہو اسلام و دین کا کہ اگر 10 سال کا ہو جائے اور نہ پڑھے، اب سختی کرنے کی اجازت ہے، اور اس کے اپنے اصول ہیں اسلام و دین کے۔ 10 سال کی عمر میں اب ہماری اگر جنرلی سچویشن دیکھیں، اوور آل سچویشن کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں ماں باپ اس وقت اگر سن رہے ہوں، لاکھوں کروڑوں، آج ہی تو کل انہوں نے نہ 7 سال کی عمر میں بیٹے کو، بچوں کو نماز کا کہا ہوگا، نہ 10 سال کی عمر میں سختی کی ہوگی۔ اس کی ایک وجہ ہے، کیوں؟ ماں باپ خود بے نمازی تھے، وہ خود بے نمازی تھے، وہ خود نماز نہیں پڑھتے تھے۔ فجر میں گھر میں ایسے سب سوتے ہیں کہ جیسے فجر کی نماز کا ہمارے لیے معاذ اللہ وقت ہوا ہی نہیں ہے۔ کتنے گھر ہیں اس وقت روئے زمین پر جن پر نماز فرض ہے، وہ سارے کے سارے فجر کی نماز میں اٹھتے ہوں اور گھر میں اجالا ہو جاتا ہو۔ اجالا میں نے ایک مثال کے طور پر کہا ہے کہ جناب نماز فرض ہے، فجر کے لیے ماں بھی اٹھی، والد صاحب بھی اٹھے، شوہر بھی اٹھا، بیوی بھی اٹھی، بچے بھی اٹھے، بچوں کو کہا نہیں پڑھتے نماز، چھوٹے ہیں نہیں پڑھتے، پکڑ کے کھڑا کر کے نماز کے لیے کھڑا کر دے۔ بچے کو پتا تو ہو کہ یہ فجر کے بعد بھی اٹھ کر کوئی نماز پڑھنے کا وقت ہے، کوئی عبادت کا وقت ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور نہ ہونے میں کروڑوں فیملیز انوالو ہوں گی، کروڑوں فیملیز انوالو ہوں گی۔ 10 سال کی عمر میں جو کہنا تھا ہم نے نہیں کیا، نہ 11 سال میں، نہ 12 سال میں، نہ 13 سال میں، نہ 14 سال میں، نہ 15 سال میں، حتیٰ کہ کسی بھی اس دوران آپ کا بچہ بالغ ہو گیا، اب اس پر نماز فرض ہو گئی۔ اس وقت تک جب تک بالغ نہیں ہوا تھا نماز فرض نہیں تھی۔ اچھا بالغ ہو گیا، یہ بھی کیسے پتا چلے گا کہ میں بالغ ہو گیا؟ کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ بالغ ہوتا کیسے ہے، اور بالغ ہونے کی علامتیں کیا ہیں، نہ بچیوں کو پتا ہے نہ بچوں کو پتا ہے، اور یہ بتانے کے لیے ماں باپ ذہنی طور پر تیار نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ ہم لائیو جا رہے ہیں، تو اس میں کوئی مطلب آدمی یہ نہ کہے گا یار یہ کیا بات کر رہا ہے، میں نے تو بہت کورڈ بات کی اور بڑا دین اور اسلام کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ آپ تو غور کریں کہ ٹی وی پر تو ننگے اور بے حیائی کے منظر دیکھے جاتے ہیں، جب اس میں آؤ کوئی نہیں کرتا تو دین اور اسلام کے مسائل سلسلے میں آؤ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مولانا کیا بول رہا ہے، مولانا کیا بول رہا ہے، جو آپ کو بولنا چاہیے تھا بچوں کو وہ بھی نہیں بول پا رہا بیچارہ مدنی چینل پہ بیٹھ کر، کہ جو ماں کو بیٹی کو سمجھانا چاہیے تھا، جو باپ کو بیٹے کو سمجھانا چاہیے تھا، نہ ماں بیٹی کو سمجھا رہی ہے، نہ باپ بیٹے کو سمجھا رہا ہے، اور بس یہ
اب پوچھ لیں، ایک میں نارمل کوشچن کرتا ہوں، کتنے باپ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو بالغ ہونے کے مسائل سکھائے؟ کتنی مائیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو بالغ ہونے کے مسائل سکھائے؟ کتنے والد ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو نماز و طہارت کے مسائل سکھائے، پاکی ناپاکی کے مسائل سکھائے؟ کتنی مائیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو پاکی و ناپاکی اور طہارت کے مسائل سکھائے ہوں گے؟ کیوں؟ انفارچونیٹ، بدقسمتی کے ساتھ ماں باپ کو خود نہیں آتا، نہیں آتا، تو کہاں سے سکھائیں گے؟ کسی کا حوالے کر دیتے ہیں، پھر کیس ہو جاتے ہیں، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور بڑے عجیب و غریب قسم کے فتنے برپا ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی بیسک ایشو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کی دینی حوالے، یعنی نماز تو کتنی بیسک عبادت ہے نا، نماز کتنی بیسک عبادت ہے۔ اب نماز جب فرض ہوگی تو اس کو طہارت کے مسائل آنے چاہیے، اس کو قرآن کی تلاوت آنی چاہیے، اس کو کپڑے پاک ہونے کا مسئلے پتہ ہونے چاہیے، اس کو جگہ کی پاک کے مسئلے پتہ ہونے چاہیے، نماز کی شرائط پتہ ہونی چاہیے، نماز کے فرائض پتہ ہونے چاہیے، نماز پڑھنے کے فضائل بتائیے، نماز نہ پڑھنے کے نقصانات بتائیے۔ اگر جماعت واجب ہے مسجد کے اندر جا کر، تو مسجد میں جا کر واجب جماعت نہ پڑھنے کے حوالے سے جو وہ گناہگار ہوگا اور عذاب نار کا حقدار ٹھہر سکتا ہے کہ مسجد کی اگر جماعت واجب ہے اور نہیں جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو وہ گناہگار ہے اور عذاب نار کا حقدار ہے، تو اس نے واجب ترک کیا ہے۔ لہذا ایسی سچویشن کے اندر جو میں اس کا آپ کے سامنے ایک نماز ہی کا ایک میٹر رکھ رہا ہوں، اس معاملے میں ماں باپ اپنے بچوں کے حوالے سے ویری سوری، بہت ہی معذرت کے ساتھ ہم لوگ فیل ہو گئے، اور اس کو آج مان لیں، آج ایڈمٹ کر لیں، پلیز میری مدنی التجا، ایڈمٹ کر لیں، کیونکہ اب جو 15 16 17 یا 20 سال کے نوجوان نکل گئے نا، اس کے لیے تو انشاءاللہ ہم کو اسٹریٹجی پلان بنائیں گے، ان کو تو مطلب کہ واپسی لانے کا صورت بنائیں گے۔ لیکن اس وقت میری اس بیان کے دوران کتنے ایسے والدین ہوں گے جن کے گھر میں 4 سال 5 سال 7 سال 8 سال 10 سال 11 سال 12 سال کے مدنی منع ہوں گے کہ جو کہ ابھی ان پر نماز فرض نہیں ہے۔ آپ آج سے کہنا شروع کر دیں، آج ٹھیک ہے جو پچھلی غلطی ہو گئی ہم اس کا ازالہ کریں گے، لیکن غلطی کو ریپیٹ تو نہیں کریں گے۔ مسٹیک بائی مسٹیک ہوتی ہے، مسٹیک بائی انٹینشن نہیں ہوتی۔ اب مسٹیک بائی مسٹیک ہو گئی، یا چلو ہم نے غفلت کی، سستی کی، جو بھی کی، اگر آج آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ میری ذمہ داری تھی، کیوں؟ تم سے تمہارے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا، حدیث پاک میں موجود ہے۔ کل ماں باپ سے پوچھا گیا قیامت کے روز سے، بتاؤ تم نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت، یہ تعلیم و تربیت سے مراد یہ اسکول کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم و تربیت، میری سوری سے معذرت کے ساتھ یہ مراد نہیں ہے، اسلام و دین کے تعلیم و تربیت۔ آپ کا بیٹا انگلش کی کتاب پڑھ لیتا ہے، آپ پراؤڈ فیل کرتے ہو، کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کا بیٹا دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ شرمندگی ہوئی اس ٹائم پر کہ میرا بیٹا قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ میں خود قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا تو میرا بیٹا کہاں سے پڑھے گا؟ جیسا میں ویسا میرا بیٹا۔ یہ میں چوٹے کر رہا ہوں، آپ کو ہٹ کر رہا ہوں، انٹینشنلی ہٹ کر رہا ہوں، تاکہ آج یہ جو بگاڑ ہے نا اس کو ہم کسی وقت کور کریں۔ ہمیں کہتے ہیں نوجوانوں کو کچھ کرو، ہم کتنے نوجوانوں میں جا کر کام کر لیں گے؟ ہم کتنے نوجوانوں کو بٹھا کر اجتماع میں دعوت دے دیں گے؟ ہماری اس جنریشن کی سب سے بڑی اصلاح کی جو درس گاہ اسکول ہے، انسٹیٹیوشن ہے، وہ والدین ہیں، جسٹ پیرنٹس ہیں، اور کوئی بھی نہیں ہے، نہ پڑوسی ہے نہ اسکول کا ٹیچر ہے۔ کیوں؟ کس اسکول کے ٹیچر کے پاس پڑھانا ہے؟ رسپانسبلٹی ماں باپ کی ہے۔ دین کس سے سکھانا ہے؟ رسپانسبلٹی ماں باپ کی ہے۔ قرآن کس سے سکھانا ہے؟ ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ کہاں بھیجنا ہے؟ ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ کس دعوت میں لے کے جانا ہے؟ ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ کون سا لباس پہنانا ہے؟ ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ کون سی غذا کھلانی ہے؟ ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ اخلاق کی تربیت کیسے کرنی ہے؟ ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ اولاد کو باطنی اور ظاہری امراض اور جو گناہوں کی عادتیں ہیں اس کے علاج سے تربیت کون کرے گا؟ یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ ہر طرح سے ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ ہم اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر ہم نے صرف ایک ہی ذمہ داری اپنے لیے آن کی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے پیسہ کمانا ہے، گھر میں دینا ہے، میری ذمہ داری خلاص۔ اور یہ سب سے بڑی مسٹیک ہوئی آج ہماری اس نیشن کے ساتھ، سب سے بڑی ہم نے رونگ نمبر مارا ہے ہمارا۔ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نان نفقہ مرد پر واجب ہے، بیوی بچوں کے لیے خرچہ پانی کرنا، ان کو گھر، ان کو کھانا، ان کو لباس، ان کو چیزیں پرووائڈ کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، لیکن بیسک ذمہ داری بھی یہ ہے کہ ان کی اسلام و دین و شریعت کے مطابق تربیت کرے۔ اس میں
میں آپ کو ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں. چنانچہ بہار شریعت جلد 3 والیوم 3 پیج نمبر 68 پر ہے کہ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مومن پر اپنی اولاد کو جود یعنی سخاوت اور احسان کی تعلیم ویسی ہی واجب ہے جس طرح توحید ایمان کی تعلیم واجب ہے اور ترک واجب اس کے شرعی احکام ہیں. کیونکہ جود اور احسان سے دنیا کی محبت دور ہوتی ہے اور محبت دنیا ہر گناہ کی جڑ ہے. یہ ہمارے بزرگوں کا قول ہے. ہم نے توحید کیا سکھایا اپنے بچوں کو. اسی طرح کے ایک سفر کے اندر مجھے کسی نے بتایا, تھوڑی پرانی بات عرض کر رہا ہوں, کہ ایک لڑکا اپنے تعلیمی ادارے میں جاتا تھا. تعلیمی ادارے میں اسپیشلی ان کنٹریز میں یہ ہے کہ مسلمان بچے بہت تھوڑے, نان مسلم زیادہ ہیں. اب وہ نان مسلم جو بچے تھے, جو لڑکے تھے, جو اسٹوڈنٹ تھے, اس کے کلاس فیلوز تھے, وہ اس کو اسلام و دین کے بارے میں کراس کوشچن کرتے تھے. وہ آ کر اپنے گھر میں پوچھتا تھا کہ امی اس کا کیا جواب ہے, ابو اس کا کیا جواب ہے. گھر میں کوئی جواب نہیں تھا. گھر والے یہ کہتے تھے سوری بیٹا وی ڈونٹ نو, سوری بیٹا وی ڈونٹ نو. مجھے اسلامی بھائی نے بتایا کہ وہ لڑکا کافر ہو گیا. بولا جب میں اور میرے ماں باپ میرے جس دین کے بارے میں نہیں جانتے اس پر رہ کر میں کیا کروں گا. اللہ کی پناہ, مرتد ہو گیا نا. آج ہمارا بیٹا ہم سے توحید کے بارے میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں اگر کوئی 2 سوال کر لے, ہمیں نہیں آتے. وجہ دیکھتے چلے جائے. وجہ یہی ہے کہ ہم نے یہ سیکھا نہیں, ہم نے یہ پڑھا نہیں ہے, ہم نے کبھی اس کو اپنا مشن بنایا ہی نہیں ہے. یعنی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک باپ غور کرے کہ اس کا بیٹا 20-21 سال کا ہے یا 22 سال کا ہے, جتنی بھی عمر کا ہے, ابھی تھوڑے دنوں کے بعد اس کی شادی ہوگی, نکاح ہوتا ہے, اور اس کو پتا ہے, باپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد میرا یہ بیٹا شوہر بنے گا, تھوڑے عرصے کے بعد باپ بنے گا. کیا اس نے ایز اے شوہر اپنی ذمہ داریاں پورا کرنے کی اس کی تربیت کی باپ نے, یا ایز اے والد 1.5 سال میں عموماً بچہ باپ بن جاتا ہے ہمارے یہاں نارملی طور پر, تو کیا 1.5 سال کے بعد یہ باپ بنے گا, تو کیا یہ اپنے بیٹے کو دین, اسلام و مذہب اور اس کے متعلق تربیت کر سکے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری تھی. ہاسپٹل کی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اتنا بڑا کارڈ ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ جب 2 ماہ کا ہو جائے تو یہ دینا, 3 ماہ کا ہو جائے تو یہ دینا, 6 ماہ کا ہو جائے تو یہ, پورا اتنا بڑا مطلب کہ وہ دے دیتے ہیں. کیا اس کو بولتے ہیں, ان کا پیدائش سے لے کر 1.5 سال تک کا, کتنے مہینوں کا. کیا ہم نے اسلام و دین سے سیکھا کہ کتنی عمر میں بیٹے کو کیا سکھانا ہے, کیا سمجھانا ہے؟ پتہ نہیں. یہ اتنا بڑا پرابلم میں آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں. انٹرنیشنل پرابلم ہے, یونیورسل پرابلم ہے. ہم کتنے ایشوز پر بات کر لیں, میں آپ کو بتاؤں میری موٹی عقل میں جو سب سے بنیادی خرابی ہے نا, وہ یہ ہے کہ گھر کا ماحول ہمارا درست نہیں ہے, مذہبی نہیں ہے, دینی نہیں ہے. ماں باپ اپنے اولاد کی تربیت کے حوالے سے اسلام, دین, اخلاق اور مذہب کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اس کو نہیں جانتے, نہ سیکھتے ہیں, نہ پڑھتے ہیں, نہ سمجھتے ہیں. کیونکہ ایک ہی دن ہے, صبح سے لے کر رات تک کمانا, گھر میں پیسے دے دینا اور بچے کو اٹھا کر تعلیمی ادارے میں داخل کر دینا. یہ تعلیمی اداروں میں یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی, اسپیشلی ان ممالک کے اندر. ان ممالک میں تو الٹا اور نیگیٹو بنایا جاتا ہے, یہ سب آپ کو پتا ہے. اب اتنی مطلب کہ نیگیٹو ٹریک کے اوپر بیٹا جا رہا ہے, اولاد ہماری جا رہی ہے, بیٹی ہماری جا رہی ہے, اور گھر کا حال یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی پوزیٹو لیسن نہیں ہے, کہ مثبت ذہن نہیں ہے, کہ مثبت طریقہ, مثبت راستہ نہیں ہے. یہ اتنا بڑا ایشو اس وقت میں یہی غور کر رہا تھا, میں بات کیا کروں آج کے بیان کے اندر. تو والدین, پیرنٹس, آپ کو آپ کی ذمہ داری نبھانی پڑے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں بچ جائیں, اور اب جو آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچیاں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ کسی بہت بڑے فتنے سے, بہت بڑی تباہی سے بچ جائیں,
ان کا عقیدہ، ان کا اعمال، ان کا ایمان اور ان کے نظریات اور ان کے دیگر اخلاقی اقدار ان کے محفوظ رہیں اور عین اسلام و دین کے مطابق رہیں، کوئی اس آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ماں باپ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی۔ آپ کہیں ہم نے اپنے بچے کو کسی مذہبی فرد کے حوالے کر دیا، وہ وہاں ڈبل مائنڈ ہو رہا ہے۔ میں ایک دوسرا آپ کے سامنے فیس رکھ رہا ہوں، وہ ڈبل مائنڈ ہو رہا ہے، کیونکہ اگر واقعی کسی عاشق رسول، خوف خدا اور دینی تربیت صحیح کرنے والے کے ہاتھ میں اگر آپ نے اپنی اولاد کو دیا ہے تو وہ جو تربیت کر رہا ہے، جب گھر آ رہا ہے بیٹا تو کیا دیکھ رہا ہے؟ اپوزٹ، کیونکہ وہاں اس کو سکھا کر بھیجا گیا گانا سننا حرام ہے، گھر میں دیکھ رہا ہے کہ ماں باپ گانے سن رہے ہیں۔ وہاں سکھا کر بھیجا گیا فلمیں، ڈرامے اور اس طرح بدنگاہیوں والے مناظر اور یہ ساری چیزیں دیکھنا حرام ہے، گھر میں دیکھا تو یہ چل رہا ہے، گھر میں وہ چل رہا ہے، گھر میں یہ چل رہا ہے، ماں باپ یہ کر رہے ہیں، بھائی بہن یہ کر رہے ہیں، فلاں یہ کر رہا ہے، وہ تو ڈبل مائنڈ ہو رہا ہے۔ وہ تو سوچ رہا ہے کہ آخر ہے کیا، میرے ماں باپ صحیح ہیں یا میرے قاری صاحب یا میرے استاد صاحب صحیح ہیں؟ اگر وہ بھی صحیح طور پر اس کی تعلیم اور تربیت ہو رہی ہے تو، ورنہ وہاں بھی ڈبل مائنڈ ہو رہا ہے، وہاں بھی خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک ایشو ہے بہت بڑا۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم میں بہت واضح طور پہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی و پتھر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ ہماری ذمہ داری کہ ہم اپنے بچوں کو اس برائی سے بچائیں اور ان کی صحیح معنوں میں اسلام و دین کے بارے میں تربیت کریں۔ آپ کہیں گے یار اس کا کوئی وے ہے، کوئی طریقہ ہے بالکل وے ہے، کتابوں کے اندر بالکل لکھا ہے کہ ماں باپ کی بیسک ذمہ داری کیا ہے۔ جب آپ کے سامنے آپ کا بیٹا یا آپ کے سامنے آپ کی بیٹی آ رہی ہے، جیسے میں نے نماز کے حوالے سے آپ کو بیسک دی، اب آپ دیکھیے کہ بیٹے نے گناہ کیا، آپ نے اس کو روکا۔ ماں باپ کمپلین کرتے ہیں، بالکل ماں باپ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ آپ کے ہاتھ سے ضرور نکلا ہے، لیکن جب یہ بیٹا اسلام و دین کی تعلیمات پر عمل کرنے سے نکلا تھا تب آپ کے ماتھے پر کوئی بل تک نہیں آیا تھا۔ آپ کو پریشانی کب ہوئی ہے والدین کو؟ کہ جب اس نے آپ کو ڈس اوبے کیا، اوکے، جب اس نے آپ کو ڈس اوبے کیا، جب اس نے آپ کیا کہ معاذ اللہ بدتمیزی کی۔ یہ بچے کی انتہائی درجے کی بد اخلاقی، بدتمیزی اور درست نہیں ہے۔ اللہ ناراض ہو گیا تو اس کو سزا ملے گی، لیکن ہماری پریشانی کب سامنے آئی؟ اس وقت جب ہمارے خاندان کی عزت داؤ پہ لگی، اس وقت جب بچے کا اکنامکلی مستقبل داؤ پہ لگا، اس وقت جب یہ ڈرگز کا عادی بنا، جب یہ فلم کا عادی بنا آپ کو پریشانی نہیں ہوئی، جب ڈرگز کا عادی بنا آپ کو پریشانی ہو گئی، جب گانے کا عادی بنا آپ کو پریشانی نہیں ہوئی، جب شراب کا عادی بنا آپ کو پریشانی ہو گئی، جب یہ گرل فرینڈوں کے ساتھ دوستیاں کر کر آتا تھا جاتا تھا اور خاندان کی اجنبی لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں کرتا تھا آپ کو پریشانی نہیں ہوئی۔ لیکن جب یہ دیگر ایسے کاموں میں پڑ گیا جس سے آپ کی ذات پر، آپ کی فیملی پر، آپ کے خاندان پر دبا لگ رہا تھا، اب آپ کو پریشانی شروع ہوئی۔ تو اگر اللہ کی نافرمانی پر ہی کان کھڑے ہو جاتے تو آج ماں باپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ بہت ضروری ہے والدین کے لیے کہ وہ بالکل اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ اپنی اولاد کو برائی سے بچانا ہے۔ سب سے بنیادی کام ہے میٹھے میرے اسلامی بھائیو۔ جب آپ نے پہلی دفعہ اپنے بیٹے کو برائی کرتا دیکھا تھا آپ نے نہیں روکا تھا۔ ایک مشہور واقعہ ہے، میں اسے ہی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ایک شخص کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے۔ جب اس کو تختہ ڈار پہ لے جایا گیا پھانسی کے لیے تو آخری تمنا پوچھی گئی کہ بھائی بتا تیری آخری تمنا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے میری ماں سے ملنا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے بھائی، آخری میں ماں سے مل، دعائیں لے۔ اس کو ماں بلائی گئی۔ ماں جیسے ہی اس کے پاس آئی اس نے جھپٹا مارا ماں پر اور ماں کو مارنے لگا۔ لوگ بڑے حیران ہو گئے، تو پاگل ہو گیا ہے یہ؟ اس ٹائم پر لوگ ماں کی دعائیں لیتے ہیں، ماں سے معافیاں مانگتے ہیں اور تم ماں کو مار رہا ہے؟ پگلا گیا ہے۔ کہتا ہے میری ماں کی وجہ سے تو میں یہاں پہنچا ہوں۔ کیا
کہ جب پہلی مرتبہ میں اسکول میں پینسل چوری کر کر آیا تھا، اگر میری ماں نے اسی وقت مجھے روک لیا ہوتا تو آج میں قاتل نہ بنا ہوتا. ایک سمجھانے کے لیے بات بیان کر رہا ہوں میں. جب ہماری اولاد پہلی مرتبہ غلطی کر کر آئی، اللہ کی نافرمانی کر کر آئی، کیا ہم نے اس کو روکا؟ کیا ہم نے اس کو سمجھایا؟ کیا ہم نے اس کو کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کیا جس سے اس کو لگے کہ ہم کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ لہذا میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو والدین ہیں ان سے میری مدنی التجا ہے، پلیز آج ابھی اسی وقت آپ اپنے اس معاملے پر غور کر لیں اور اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور یاد رکھیے کہ ماں باپ سے اللہ تعالیٰ کے حضور اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان کو قرآن ہم نے درست نہیں سکھایا، ان کو نماز ہم نے درست نہیں سکھائی، ان کو سچ کے بارے میں، دھوکے کے بارے میں، فراڈ کے، ہم لوگ تو تربیت دیتے ہیں. ہم نے اپنے بچے کو ایک ہی چیز سکھائی ہے، بیٹا پیسہ کمانا ہے، پڑھو پیسہ کماؤ، پڑھو پیسہ کماؤ، پڑھو پیسہ کماؤ. ایک ہی چیز ہم نے سکھائی اپنے بچے کو. حالانکہ وہ پیسہ حرام کماتا ہے، جس طریقے سے بھی کماتا ہے، ہمیں نارملی حرام کماتا ہے، ہم کو ٹینشن نہیں ہوتا. ہاں اگر ایسا حرام کماتا ہے کہ پتہ ہے کہ پولیس گھر پر آ جائے گی، ٹینشن شروع ہو جاتا ہے. یعنی ہمیں ڈر اس طرح کے ہیں. اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی گرفت کا خوف نہیں ہے، ہمیں دنیا کے قانون کی گرفت کا خوف ہے. ہمیں دنیا کی ہتھکڑیوں سے ڈر لگتا ہے، جہنم کی ہتھکڑیوں سے اور جہنم کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا. ہمیں دنیا کی اس قید خانے سے ڈر لگتا ہے، جہنم کے قید خانے سے معاذ اللہ، صبح معاذ اللہ کوئی بول بھی نہیں سکتا کہ مجھے ڈر نہیں لگتا. کہ جو عذاب اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا جانے وہ تو کافر ہو جائے گا. لیکن ہمارا عمل کچھ ایسا ہے. مثال کے طور پر غیبت کرتے، کون بولتا ہے بھائی کچھ غیبت کی ختم، غیبت ہو گئی تو کوئی بھی غیبت سے کتنے لوگ بچتے ہیں؟ پتہ ہے غیبت تو کوئی قانون ہی نہیں ہے، حالانکہ غیبت حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. قتل نہیں کرتا آدمی ناحق کہ پتہ ہے کہ قانون پکڑ لے گا، غیبت پہ قانون نہیں ہے، مگر اللہ کا قانون تو ہے نا غیبت پر، چغلی پر قانون تو ہے نا اللہ تعالیٰ کا. ان چیزوں کی جب تک کہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، یہ بیسک چیزیں ہیں، بہت بیسک چیزیں ہیں. میں آپ کو بہت اوپر نہیں لے کے جا رہا ہوں، بہت ہائی فائی قسم کی باتیں آپ کو میں نہیں کر رہا ہوں. اس میں بہت بیسک چیزیں ہیں تاکہ ہماری نسلیں برباد ہونے سے بچ جائیں. آپ کے سامنے ابھی انہی دنوں کی بات ہے، لندن کے کئی نیشن نیوز پیپر کے اندر کتنی وحشیانہ اور کتنی مطلب عبرت والی خبر چھپی ہے کہ ایک 12 سال کے لڑکے نے اپنی بہن کے ساتھ بدکاری کی. اس کو 5 سال کی سزا ہو گئی، 2 سال اب 14 سال کی عمر میں سزا ہوئی. بدکاری کی اس نے اور کئی دفعہ کی، اقرار کیا اس نے. وجہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھنے والی گندی فلموں نے اس کو اس کام پر ابھار دیا. اب اس پر غور کر لیں آپ. ہمارے گھر میں انٹرنیٹ ہے، ہمارے بچوں کے موبائل میں انٹرنیٹ ہے، ہمارے گھر میں وائی فائی ہے، لیکن اس کا چیک اینڈ بیلنس کیا ہے ماں باپ کے پاس؟ نہیں. آپ کے پاس کتنا چیک اینڈ بیلنس ہے؟ بہت کم میں سے ماں باپ ہوں گے جن کے پاس چیک اینڈ بیلنس ہوگا. بلکہ یہ خبر تو ایسی ہے کہ میرا ہر وہ نوجوان جو اس وقت سن رہا ہے دیکھے کہ اس انٹرنیٹ نے اس نوجوان کو کس قدر تباہ و برباد کر دیا. جو اپنی بہن سے کالا منہ کرتا رہا، کتنا بڑا عظیم گناہ کیا اس لڑکے نے، کتنا بڑا عظیم گناہ کیا. یعنی زمین کانپ جائے یار، زمین کانپ جائے کہ اتنا عظیم گناہ ہوتا رہا اور کئی مرتبہ ہوتا رہا. ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے، کئی مرتبہ ہوتا رہا. لیکن کیا پتہ نہ چلا؟ انٹرنیٹ کی وجہ سے. انٹرنیٹ آج انٹرنیٹ کی تباہ کاریاں عام ہیں. یعنی انٹرنیٹ ایک ایسا، میں نہیں کہتا انٹرنیٹ ناجائز ہے، انٹرنیٹ کا استعمال ہمارا موسٹلی اب ناجائز ہوتا چلا جا رہا ہے. کیوں؟ کہ بندر کے ہاتھ میں اس طرح آ گیا ہے، وہ اپنا ہی منہ نوچ رہا ہے. جن کے ہاتھوں میں آج ہم نے انٹرنیٹ دیا ہے ان کی تربیت کیا ہے؟ وہ انٹرنیٹ پر وہ مناظر دیکھیں جس کے بعد ان کا اپنے آپ کو روکنا ان کے لیے مشکل ہے. اور ماحول اور اسباب آپ کے سامنے، ذرائع آپ کے سامنے، اویلیبلٹی آپ کے سامنے.
اس پر کیا رکاوٹ ہے, کیا روک ہے, گھر میں اب کون اس خبر کو, چلو میں نے یہ خبر آپ کو بیان کر دی, اب دیکھتے جرے کون اپنے بچوں کے لیے انٹرنیٹ کے اوپر پابندی لگاتا ہے. دیکھتے ہیں, ہم یہ کہیں گے کہ نہیں یار ایک واقعہ ہو گیا, ہم سیریس ہی نہیں لیتے. یقین مانیے حیرت کی بات ہے, سیریس ہی نہیں لیتے. ہمیں پتہ چل جائے گا فلاں گلی کے اندر مرڈر ہو رہا ہے, ہم گزرتے نہیں اس گلی کے کہ میری جان نہ چلی جائے, اس میں سیریس لیں گے. ادھر اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور باقاعدہ لندن کی کورٹ کے جو جج تھا, اس جج نے ریمارکس دیے ہیں, جو نیوز ہے اس کے مطابق ریمارکس دیے ہیں کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے, تو ایسے کئی واقعات ملیں گے جو انٹرنیٹ کے ذریعے تباہی پھیلا رہے ہیں. یہ لندن کی بات کر رہا ہوں, یو کے شہر کے جسٹس نے یہ ریمارکس دیے ہیں. کئی نیشنل جو قومی اخبار ہے اس کے اندر یہ خبر چھپی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے, لیکن کون روکے؟ بہت زبردست برائی پھیل رہی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے, بہت زبردست برائی پھیل رہی ہے. جس کو دیکھو انٹرنیٹ کے اوپر اپنی چیزیں اپلوڈ کیے چلے جا رہا ہے, جس کو دیکھو انٹرنیٹ پر اپنی چیزیں اپلوڈ کیے جا رہا ہے. کوئی رکاوٹ کوئی بندش ہے ہی نہیں. جائیں اور جس گلی میں جائیں, جس منظر کو چاہیں دیکھیں, نہ گھر میں ہم نے کوئی رکاوٹ ڈالی ہے. حالانکہ ایسے میرا خیال ہے سافٹ ویئر ہیں کہ اگر وہ انسٹال کر دیے جائیں, یا آپ کے جو راؤٹر ہوتا ہے جس کے اندر وائی فائی ہوتا ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا کوئی کریں, اور اگر لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے تو مہربانی کرے پھر انٹرنیٹ ہی گھر سے نکال دیں. اپنے بچوں کو بھی داؤ پہ لگا کر رکھا ہے, اپنی فیملی بھی داؤ پہ لگا کر رکھی ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے کئی عورتیں اپنے شوہر سے طلاق لے رہی ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے, کیونکہ ان کے تعلقات غیر مردوں سے ہو گئے ہیں. کتنے مردوں نے اپنی بیویوں کو طلاقیں دے دی ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی دوستیاں غیر عورتوں سے ہو گئی ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے گھر ٹوٹ رہے ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے طلاقیں ہو رہی ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے کڈنیپنگ ہو رہی ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے ریپنگ ہو رہی ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے رابری ہو رہی ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے کرائم بڑھ رہا ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے کیا کچھ تباہی نہیں آ رہی ہے. لیکن کوئی ہے جو ہوش کے ناخن لے, کوئی ہے جو روکے اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو. اب میں کہتا ہوں آپ پورے خاندان کے پورے معاشرے کا بیڑا نہ بھی اٹھائیں. ارے خدا کا واسطہ اپنے گھر کا تو بیڑا اٹھا لو یار, اپنے گھر کا بیڑا اٹھا لو. جس گھر کے لیے آپ کما رہے ہو, کتنی حیرت ہوگی کہ آپ کماؤ 50 60 سال تک آپ جک مار کر کماؤ, اتنی محنت کر کے پیسہ لاؤ, اور نتیجہ یہ نکلے گا نہ آپ کی اولاد آپ کی, نہ آپ کی بیوی آپ کی, نہ گھر آپ کا, نہ سکون آپ کا, نہ راحت آپ کی, نہ پیار ملا, نہ امن ملا, نہ محبت ملی, نہ اتفاق ملا, کچھ بھی نہ ملا. صرف پیسہ کمانے کی میں مشین ہی بنا رہا, اپنے بچوں کے اپنے گھر والوں کی ضرورتیں پوری کرتا رہا, اور میں نے ان کی کوئی اسلامی اور دینی تربیت نہ کی. میری بچیاں بگڑتی گئی, میں دیکھتا رہ گیا, میرے بچے بگڑتے رہ گئے, میں دیکھتا رہ گیا, اور میں یہی کہتا رہ گیا کہ واٹ کین آئی ڈو, میں کیا کر سکتا ہوں. You can do anything, you can do many things, آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, مگر ہم کرنا نہیں چاہتے. میں نہیں کہتا کہ جا کر کوئی طوفان کھڑا کر دے, لیکن اگر میرا یہ بیان آپ کے کسی دل کے کسی مدنی گلدستے میں یہ بیانی پھول سج رہا ہے تو خدا را آج سے انیشیٹو آپ اسٹارٹ ہو لیں. اپنے گھر کی اسلامی بہنوں اور عورتوں سے جا کے بات تو کریں, ہمیں کچھ کرنا چاہیے. میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے نوجوانوں, اس انٹرنیٹ نے ایک بھائی کو بہن کے ساتھ کالا منہ کروا دیا ہے. تم اب بھی اس کے اوپر بھروسہ کر رہے ہو اور تم سوچ رہے ہو کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, نفس و شیطان کے دھوکے میں آ رہے ہو. آپ کو آپ کے ماں باپ گھر آ کر سمجھائیں اپنی جگہ پر ہے, لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ مبلغ, میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میری اسلامی بہنوں, میرے نوجوان اور میرے نوجوان اسلامی بہنوں, آپ کو میں مدنی التجا کر رہا ہوں, یہ سانپ ہے اس کو مت پکڑو, یہ آپ ہی کو ڈس جائے گا, کیونکہ ہمیں سانپ کو پکڑنا ہی نہیں آتا. سپیرا جو سانپ کو پکڑتا ہے, عام آدمی سانپ کو پکڑنے جائے گا سانپ ڈس دے گا, اس کو فن ہی نہیں آتا سانپ کو پکڑا کیسے جاتا ہے. پلیز پلیز میری ریکویسٹ ہے, مدنی التجا ہے میرے تمام تر سوشل میڈیا یوز کرنے والے, انٹرنیٹ یوز کرنے والے نوجوانوں سے. 3 ارب کے زیادہ انٹرنیٹ یوزر ہیں دنیا بھر میں, 3 ارب سے زیادہ. جن لوگوں کے پاس استنجا خانے نہیں ہے نا, باتھ روم, ان کے پاس بھی انٹرنیٹ موجود ہے. اتنا ہے, اور اس کے ذریعے کیا ہو رہا ہے, فلمیں دیکھ رہے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہیں, بے حیائی کے مناظر دیکھ رہے ہیں, گندی گندی امیجز جا رہی ہیں, گندے گندے مناظر جا رہے ہیں. اور پھر بدقسمتی کے ساتھ لڑکیوں کو دوستیاں ہو جاتی ہیں لڑکوں کے ساتھ, انہیں اپنی مناظر اپنی فوٹویں بھیجتی ہیں, پھر خود اس کے ساتھ گروپ فوٹو کھنچواتی ہیں, پھر اس پر اعتماد کرتی ہیں, جاتی ہیں تو پھر بیچاری کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی.
یہ سب ہو رہا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے. میں نہیں کہتا کہ اس کے ذریعے کوئی اچھے کام نہیں ہو رہے، مگر اچھے کام ہونے کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہے. اس کے لیے کوئی تربیت ہوتی ہے، کوئی انداز ہوتا ہے، خدا کا خوف ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اس کو استعمال کریں تو پتہ چلے گا کہ اس کا اچھا استعمال کیا ہوتا ہے. لہٰذا میری تمام اسلامی بہنوں سے مدنی التجا، اسپیشلی ینگسٹر جو اسلامی بہنیں ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے، اپنے ماں باپ کی بزرگی پر، ان بوڑھوں پر بیچاری پر ترس کھاؤ، ان کی باتوں کو برا مت مانو. چلو ڈائریکٹ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ریکویسٹ ہے، آپ انٹرنیٹ چھوڑ دیجئے. آپ بولے کہ ہم نہیں کریں گے، ہمیں نہیں آتا، ہمیں بچنا نہیں آتا، اس چیز سے ہمیں بچنا نہیں آتا. ہمیں جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو ہم گناہ کرنے کا ہمارے اندر جذبہ ابھرتا ہے، اور اس کے اندر طرح طرح کی آپ کو مطلب کی نوٹیفیکیشن آتی ہے، آپ کو کالنگ آتی ہے کہ آؤ ادھر دیکھو. یہی بات میری نوجوانوں سے بند کر دیں. آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، کیا حیرت ہے یار، حیرت ہے کہ یہ چھوٹا سا پیس، یہ چھوٹا سا موبائل کا پیس، چاہے کسی بھی کمپنی کا ہو، واٹ ایور، میں موبائل کی بات کر رہا ہوں، ایک چھوٹا موبائل کا پیس، ایک چھوٹا سا پی سی ٹیبلٹ، یہ مجھے جہنم کی آگ میں لے جائے گا. آپ سوچے تو صحیح کہ کل قیامت کے روز کہا جائے کہ یہ وہ آلہ ہے جس کی وجہ سے تجھے جہنم کو حکم دیا جا رہا ہے. ارے چھوڑ دو اس آلے کو، جو آلہ مجھے اللہ کے دور لے جائے، جہنم کے قریب لے جائے، اس اکوپمنٹ کا میں کروں گا کیا؟ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو میرے میٹھے میں جو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مہربانی کریں اپنے گھر میں برائی سے منع کرنے کا سلسلہ شروع کریں. جہاں جہاں آپ کی رینج جا رہی ہے، اب گھر کے ساتھ پڑوس آتے ہیں، پڑوس کے ساتھ دکان آتی ہے، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، برائی سے منع کرنے کا سلسلہ شروع کریں. ہمارا بہت بڑا ایشو یہی ہے کہ ہم برائی سے نہیں روک رہے، اپنے گھر میں نہیں روک رہے، اپنی بچیوں کو نہیں روک رہے، بچوں کی ماں کو نہیں روک رہے. بچے کی ماں دیکھتی ہے تو وہ بھی نہیں روک پا رہی. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے کہنے والوں کو نفع پہنچاتا رہے گا اور ان سے عذاب کو دور کرتا رہے گا جب تک اس کا حق ہلکا نہ جانا جائے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کلمہ طیبہ کے حق کو ہلکا جاننا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، یعنی لا الہ الا اللہ کے حق کو ہلکا جاننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کام ہوتا دیکھ کر نہ اسے روکا جائے اور نہ ہی اسے تبدیل کیا جائے. یہ ہمارے چاروں طرف اللہ کی نافرمانی والے کام ہو رہے ہوتے ہیں مگر ہم نہیں روکتے. یا شیخ اپنی دیکھ، ہم اسی چکر میں لگ گئے، یار اپنا کیا ہے، اپنا کیا. ارے پڑوس میں آگ لگی ہے، تمہارے گھر میں بھی آگ لگ جائے گی. اگر اپنے گھر کو آگ سے بچانا چاہتے ہو تو اپنے محلے کو آگ سے بچاؤ. آپ کے گھر کو بدبو سے بچانا چاہتے ہو تو گلی صاف رکھی جاتی ہے یا نہیں ہے؟ ورنہ گلی کے اندر کچرا ہو تو اس کی بو ہمارے گھر کے اندر آتی ہے. بولا میرے گھر میں بدبو تھوڑی ہے، میرے گھر میں کچرا تھوڑی، کچرا باہر تو ہے، گندگی باہر تو ہے. تو اپنے آپ کو بدبو سے بچانا ہے اور بدبو کے اندر بیماری آئیں گی، پریشانی آئیں گی، تو اپنی گلی کو صاف ستھرا رکھتے ہیں نا. حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسلام کے 8 حصے ہیں. نمبر 1 اسلام، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 رمضان کا روزہ، نمبر 5 حج بیت اللہ، نمبر 6 نیکی کا حکم دینا، اور نمبر 7 برائی سے منع کرنا، اور نمبر 8 اللہ کی راہ میں لڑنا. اور وہ شخص کامیاب نہیں، فرماتے اور وہ شخص کامیاب نہیں جس کا کوئی حصہ نہ ہو. لہذا قدرت کے باوجود، یعنی طاقت کے باوجود، اتھارٹی کے باوجود روک سکتا ہے، منع کر سکتا ہے، پھر بھی نہیں کر رہا. گناہ کرنے والوں کو اس سے جو روکتے رہے، جو قومیں، یعنی ایک فرد کی بھی بات نہیں کر، جو قوم ایسا نہیں کرتی، اندیشہ ہے کہ وہ نہ روکنے والی قوم مرنے سے پہلے دنیا میں عذاب میں گرفتار ہو جائے گی. چنانچہ سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی قوم میں کوئی شخص گناہ کرے، گناہ کا مرتکب ہو، گناہ کرے، اور قوم کے لوگ باوجود قدرت کے گناہ
باوجود قدرت کے اسے گناہ سے نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مرنے سے پہلے ان پر بھی عذاب نازل فرمائے گا۔ اس حدیث پاک کے تحت میرات المناجی میں ہے کہ جس قوم یا جماعت میں کچھ لوگ برائی کے مرتکب ہوں، برائی کرتے ہوں، اور وہ قوم ان کو روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود نہ روکیں تو وہ بھی عذاب الہی کے مستحق ہوں گے، اور یہ عذاب وہ لوگ مرنے سے پہلے دنیا ہی میں دیکھ لیں گے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں برائی کو بدلنے میں کوتاہی کرنا دوسرے جرائم کے مقابلے میں اس لحاظ سے منفرد ہے کہ دوسرے گناہوں کی سزا آخرت میں ملے گی، جبکہ اس کو کوتاہی کی سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہوگا۔ لہذا میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جو مدنی چینل پر بھی دیکھ اور سن رہے ہیں، یہاں اوسلو ناروے کے اندر بھی جو آپ جمع ہیں، کل بھی کچھ ایسے بیٹھے تھے آپ کے کچھ شہر کے لوگوں کے ساتھ کہ بھائی کیا کریں، کون سا موضوع ہونا چاہیے، تو بہت سارے تھے۔ تو میں بیسیکلی آپ کو جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یا یو کے میں، یورپ میں، جہاں جہاں دعوت اسلامی والے مدنی چینل پر، جہاں دعوت اسلامی والے، جہاں جہاں ذمہ دار اسلامی بھائی موجود ہیں، اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، والدین ہیں، پیرنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، جو بھی اپنا کوئی اصول رسوخ رکھتے ہیں، پلیز اس کام کو آپ آج سے اپنے پلے سے باندھ لیں کہ میں انشاءاللہ برائی سے روکنے کا عزم کرتا ہوں۔ آپ ذہن بنائیں کہ میں برائی دیکھوں گا، میں منع کروں گا۔ لڑنے کا نہیں کہتا، الجھنے کا نہیں کہتا، لیکن آپ یہ آج نیت کریں میٹھے اسلامی بھائیوں، آج یہ نیت کریں کہ میں انشاءاللہ آج سے یہ نیت کرتا ہوں، اپنے گھر میں بھی باہر بھی جہاں جہاں مجھ سے ہو سکے گا میں انشاءاللہ نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ ہے کوئی نیت کرتا ہے تو ہاتھ اٹھائیں، پکی نیت دل میں بنتی ہے، ہاتھ اٹھائیں۔ انشاءاللہ اس معاشرے سے، سوسائٹی سے برائی ختم ہوگی۔ یہ سب ہم کو مل کر کرنا پڑے گا۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کسی قوم میں معززین یعنی عزت والے لوگ ایسی برائی کو نہ روکیں جس سے روکنے پر وہ قدرت رکھتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ تفاسیر کو دیکھیں گے نا، قرآن کریم کی تفاسیر کو، آج ہمارے مسلمانوں پر آنے والی کئی پریشانیاں ایسی ہیں کہ جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مسلمانوں کی گرفت ہو رہی ہے کئی حوالے سے، اور دنیا بھر میں سے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ لہذا اس کام کو آج اپنے ذمہ میں لے لیں تمام مدنی چینل کے ناظرین، اور اپنے گھر سے برائی بند کریں، اپنے گھر سے سٹارٹ لے لیں، آپ اپنے گھر میں چلائیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی سنے کہ فلاں شخص فعل بد یعنی گناہ کا مرتکب ہوا اور پھر وہ قدرت کے باوجود اس کو نہ روکے، گناہ کرنے والے کو نہ روکے، تو قیامت کے روز وہ کٹے ہوئے کانوں والا بہرا ہوگا۔ یہ روایات اور چند واقعات میں نے نیکی کی دعوت جو امیر سنت کی کتاب ہے مخطوط المدینہ سے، آپ اس کو ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے پیج نمبر آپ 590 سے پڑھنا شروع کریں۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے، برائی کو منع کرنے کے حوالے سے، گھر والوں کی اصلاح کے حوالے سے کافی مدنی پھول آپ کو اس میں ملیں گے۔ 5-7 صفحے ہیں، اس کو 10 دفعہ 12 دفعہ 25 دفعہ پڑھیں اور اپنا کوئی ٹیبل بنائیں، اپنی کوئی روٹین بنائیں کہ یار میں نے اب کرنا کیا ہے، تاکہ جو بچے ہمارے آپ کی اس وقت ہاتھوں میں ہیں وہ بنے۔ ظاہر اس کے لیے خود آپ اور ہم بنیں گے نا۔ آپ کہیں گے کہ میں اس کو راستہ دکھاؤں گا تو پہلے مجھے تو پتا ہوگا راستہ ہے کون سا۔ تو یہاں یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں نا، اس پہ ڈیفینیٹلی سب سے پہلے پیرنٹس کا اپنی اصلاح کرنے کا بہت ضروری ہے نا، کہ میں اپنی تو اصلاح کروں۔ میں سگریٹ پھونکتا ہوں، بیٹے کو بولے کہ بیٹا سگریٹ نہیں پی تو تھوڑی کو اس کے اوپر اثر پڑے گی۔ میں اپنی تو اصلاح کروں، مجھے تو آنا چاہیے، مجھے تو نماز پڑھنے کا انداز ہونا چاہیے، فجر کے بعد میں تو اٹھوں۔ تو جیسا میں نے کہا کہ آپ اپنے گھر سے اسٹارٹ لیں، میں بھی ممکن ہے آپ میں سے شاید کوئی یہ کہے کہ یار آپ بول تو رہے ہو، اب ہماری بھی گھر میں چلتی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی شاید یہ کہے کہ یار اب ہمارے گھر میں نہیں چلتی، اب مطلب کہ شاید آپ میں سے کوئی یہ کہہ دے یار ہم ٹھیک ہے، تم نے جو کہا، قرآن کی آیت بیان کی، حدیث بیان کی، بزرگوں کے قول بیان کیے، معاشرے میں ہونے والی جو برائیاں ہیں، جو سوسائٹی کا جو پرابلم ہے جو تم نے ایڈریس کیا، نو ڈاؤٹ وی ایگریڈ ایوری تھنگ،
ہم سب کچھ ماننے کے لیے سمجھنے کے لیے تیار ہیں، بٹ ویری سوری ٹو سے پانی ہمارے سر کے اوپر سے نکل چکا ہے. اب نہ بیوی مانتی ہے، نہ بچہ مانتا ہے، نہ بیٹی مانتی ہے، کوئی بھی نہیں مانتا. اب ہم کیا کریں یہ بتاؤ. اب میں خود ہی آپ کے سامنے ایک سوال کھڑا کر رہا ہوں، اب ہم کیا کریں یہ بتاؤ. میں اس کا بھی حل دیتا ہوں آپ کو. آپ کی بچوں کی امی پر نہیں چلتی، چلو. آپ کے ماں باپ پر نہیں چلتی، چلو. آپ کے بیٹے اور بیٹی پر بچوں پر نہیں چلتی، چلو. آپ کی داماد و بہو پر نہیں چلتی، ٹھیک ہے. آپ کو آپ کے گھر کی بہنوں پر نہیں چلتی، کسی پر بھی آپ کی نہیں چلتی. ایگریٹ. آپ کی آپ پر چلتی ہے. چلیں ہاں نہ کریں پلیز. آپ کی آپ پر چلے گی کہ یار میں خود کو سمجھاتا ہوں، کیا آپ اپنی بھی نہیں مانو گے؟ یس اور نو، ہاں یا نہ کہیں پلیز. ایک بہت سمپل سا سوال کیا ہے میں نے، بہت سمپل سوال ہے. نہ ماں پر چلتی ہے، نہ باپ پر چلتی ہے، نہ بیٹے پر چلتی ہے، نہ بہو پر چلتی ہے، کسی پر بھی نہیں چلتی. بھائی میں بالکل کسی کام کا نہیں ہوں، میرے کو کسی پر نہیں چلتی. خراب ہو گیا، ختم ہو گیا، سب تباہ برباد ہو گیا ہے. بہت لیٹ سنا میں نے تمہاری بات، چلو فور ایگزامپل ایگریٹ، نہیں چلتی. آپ کی آپ پر چلتی ہے؟ ہاں یا نہ تو کہہ دیں یار. اگر چلتی ہے تو تھوڑا دور دے گا. ہاں میری اپنے آپ پر تو چلے گی نا بھائی، چلے گی نا. خود پر چلا لو، چلو خود پر چلا لو. یہیں سے سٹارٹ لیتے ہیں. خود پر چلائے. میں یہاں سے فلم نہیں دیکھوں گا، میں یہاں سے گانا نہیں سنوں گا. چلو بچے نہیں مان رہے نا، آپ تو مانو آپ کی. چلو میں یہاں سے آرام روزی نہیں کماؤں گا، چلو میں یہاں سے یہ کام نہیں کروں گا، چلو میں آپ سے داڑھی نہیں منڈاؤں گا، چلو آج سے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، چلو آج سے میں بھی یہ سارے جو یہ بولا ہے اور اس کے علاوہ دیگر گناہ ہیں خود کو بچاؤں گا. ٹھیک ہے میں نے بول دیا، میں نے گھر میں جا کر سمجھایا اور سب لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. اب میں سر جھکا کر بیٹھ گیا اور اپنے طور پر یہ نیت کر کے بیٹھا ہوں کہ کوئی مانے یا نہ مانے، آج سے میں نے کم از کم یہ تیار کر لیا کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. چلتی ہے نہیں چلتی؟ اگر آپ کی آپ پر بھی نہیں چلتی، جس کا امکان زیادہ ہے، آپ بھلے دعویٰ کر رہے ہو، آپ کی سچی بات آپ پر بھی نہیں چلتی. آپ پر، ہم پر ہماری نفس کا غلبہ ہے. ہم نفس کے غلام بن گئے ہیں. ہم شیطان کے ہاتھوں کمزور ہو گئے ہیں. شیطان ہمارے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے ہم کو. آپ بھلے بولو میرے پر چلتی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی آپ پر بھی نہیں چلتی. اگر چلتی ہوتی تو فجر میں لحاف اوڑھ کر فجر کی نماز قضا نہ کر رہے ہوتے. اگر چلتی ہوتی تو ریزر لے کر میرے آقا کی محبت کی نشانی سنت کو منڈ کر نالیوں میں نہ بہا رہے ہوتے. آپ کا ہاتھ کانپتا کہ میں عشق رسول اور عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں اور میں آقا کے دشمنوں جیسا چہرہ بنا رہا ہوں. کہ نبی پاک فرمائے کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ. میں دشمنان رسول جیسا چہرہ بناتا ہوں. میری اپنے آپ پر کہاں چلتی ہے؟ میں تو جب دیکھو فلم دیکھتا ہوں، جب دیکھو گانے سنتا ہوں، جب دیکھو بد نگاہیاں کرتا ہوں، حرام روزی آئے تو چھوڑتا نہیں ہوں. میری اپنے پر کہاں چلتی ہے یار؟ آپ بولو کہ میری اس پر نہیں چلتی، اس پر نہیں چلتی. ایڈمٹ کریں. اس سے میں نے پہلے آپ کو پوچھا تھا کہ آپ کیا پر چلتی ہے؟ نہیں چلتی. ہم لاسٹ، ہم لوگ بہت زیادہ مطلب کہ یہ سمجھے ہم لوگ ہارے ہوئے لوگ ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں رہا. ہمارا ایمان کبھی نہیں رہا. اپنے ایمان کو مضبوط اور کبھی کرنے کی ضرورت ہے. ہم پر چلے گی انشاءاللہ، آپ پر چلے گی، آپ پر آپ کی چلے گی، کیونکہ اس کے لیے ایمان کی مضبوطی بہت ضروری ہے. اور آج بدقسمتی کے ساتھ ہمارا ایمان کمزور. دیکھیں ڈیفینیٹ جھوٹ بولیں گے ایمان کمزور، حرام روزی کھائیں گے ایمان کمزور، نماز قضا کریں گے ایمان کمزور، بد نگاہی کریں گے ایمان کمزور، گانے سنیں گے ایمان کمزور، اسی طرح دیگر کئی گناہ کریں گے ایمان کمزور. اب اتنے کمزور ایمان والا نفس و شیطان سے لڑے گا کیسے؟ یہ بتا دے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں. اور نفس امارہ کا کام ہم کو گناہ کرانا ہے. نفس امارہ یہ گناہ کراتی ہے اور ہم نفس امارہ کے مارے ہوئے لوگ ہیں. بہت موٹی سی بات ہے، آج ہمارے موبائل فون کے اندر میوزیکل ٹیون ہے. پتہ ناجائز ہے، نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں ناجائز ہے. کیا ہم بدلتے ہیں؟ ہم پر ہماری، میرے ہاتھ میرے ہی پیسے سے خریدے ہوئے موبائل پر میری نہیں چلتی. کیوں؟ کہ میں خود میوزک سے محبت کرتا ہوں. مولانا تم کیا سمجھا رہا ہے میرے کو؟
میں خود میوزک کے بغیر جی نہیں سکتا، میوزک کے بغیر میرے کو مزہ نہیں آتا، میوزک کے بغیر قرار نہیں آتا. میوزک میرے روح کی غذا ہے. میوزک اس شخص کی روح کی غذا ہے جس کی روح ہی بدبخت ہو چکی ہے، ورنہ تو مومن کی روح کی غذا تو اللہ کا ذکر ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. آیت کریمہ کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. ذکر ہم سے نہیں ہوتا، نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی، درود شریف ہم سے نہیں پڑھا جاتا. ہماری اپنے اوپر میٹھے میٹھے اسلام بھائی چلتی کب ہے؟ آج یہی عزم کر کے اٹھ جاؤ یار کہ میں اب خود پر چلاؤں گا. یہی عزم کر لے کہ میں خود پر چلاؤں گا. چلائیں گے خود پر. اس کی بھی بگننگ دوں گا میں آپ کو انشاءاللہ، اس کا اسٹارٹ دوں گا میں آپ کو انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو پوری بات کرنے کی کوشش کروں گا. میں اس کا بھی اسٹارٹ دیتا ہوں کہ بھائی میرے پر چلے کیسے، میں اسٹارٹ کہاں سے لوں. آپ کو اسٹارٹ دیتا ہوں. ویری اسٹارٹ، سب سے پہلا، سب سے فرسٹ اسٹیپ سچی توبہ. سب سے فرسٹ اسٹیپ ہے سچی توبہ. کہ اب آج تک جتنے بھی میں نے گناہ کیے ہیں، میں آج اپنے تمام گناہوں پر اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں. جو بھی میرے فیملی کے نام پر ہوئے، معاشیت پیسوں کے نام پر ہوئے، میرے اپنے کردار کے نام پر ہوئے، میں نے چپ کر کیے ہیں، سر عام کیے ہیں، علم و عمل کے طور پر کیے ہیں، جس بھی حوالے سے کیے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے. سچی توبہ. سچی توبہ کس کو کہتے ہیں؟ سچی توبہ اس کو کہتے ہیں کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا. یہ دو چپت مارنے کا نام توبہ نہیں ہے. صرف کالے کان پر یوں رگڑ مارنے کا نام صرف توبہ 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 توبہ. توبہ صحیح کرو. توبۃ نصوح، سچی توبہ لکھی. اور سچی توبہ یہ ہے کہ اپنے رب کے حضور اس بات کا عزم کرے، اس بات کا ارادہ کرے، وعدہ کرے اپنے رب سے کہ مولا آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. فار ایگزامپل آپ نے توبہ کی ہے کہ میں نماز قضا نہیں کروں گا. اللہ کرے یہ توبہ نصیب ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو عشاء بھی میں نے قضا کی ہے نا، اب اس کا وقت باقی ہے، قضا نہیں ہوئی ہے. آج جو عشاء نہیں پر اس کا وقت باقی ہے، تو میں انشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھوں گا. پہلی بات، جو نمازیں میری قضا ہوئی ہیں ان کو ادا کروں گا. تیسری بات، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، یہ میں پکا ارادہ کروں گا یا اللہ میری نماز جتنی قضا ہوئی ہیں ان سب کا گناہ معاف کر دے. یہ ہوئی توبہ. یہی مطلب گناہ چھوڑنے کا نام ہے. ہم گناہ چھوڑتے نہیں ہیں، ہم گناہ پکڑ کے رکھتے ہیں. بالکل نیکسٹ اسٹیپ پر وہ گناہ کرنے کا ارادہ ہے اور پھر بھی کہتے ہیں کہ میں اب گناہ نہیں کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سچی توبہ کر رہا ہے. تو جب سب سے پہلا اسٹیپ یہی ہے کہ ہم سچی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، میرا حسن ظن ہے، ہم پر، ہماری نفس پر قابو عطا فرمائے گا اور ہمیں توفیق دے گا کہ ہم انشاءاللہ اس کے کرم سے عبادت اور نیکیوں کی طرف چلیں گے اور ہماری نفس امارہ نفس لوامہ میں بدلے گی. نفس لوامہ اس نفس کو کہتے ہیں کہ اگر بات تقاضا بشریت، اگر بشری تقاضے کے حوالے سے، ایک انسان ہونے کے حوالے سے گناہ ہو جائے تو پھر وہ ندامت آتی ہے، افسوس ہوتا ہے، گلٹی فیل کرتا ہے. یہ نفس لوامہ کہلاتا ہے. نفس امارہ جو گناہ پر ابھارے، نفس لوامہ جو ملامت کی طرف لے کے جائے. پھر اس کے بعد مزید نیکی، عبادت، ریاضت، درود شریف، تلاوت، لوگوں کی مطلب کہ دل جوئی کرنا، ماں باپ کو راضی کرنا اور بہت ساری عبادتیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے. اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ عطا فرماتا ہے. یہ قرآن کریم کے اندر نفس کا بیان موجود ہے. تو کوشش اسٹارٹ لیں آج سے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں. سچی توبہ کریں، سچی توبہ کریں آج سے. اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اتنی توبہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور بہت زبردست نعمت ہے یار. آدمی 50 سال سے 70 سال تک گناہ کرتا ہے، لمحے بھر کی توبہ اس کے سارے گناہ بخش دیتی ہے. اللہ کریم ہے، ہمیں اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. آج سے اسٹارٹ لیں. ناروے اوسلو کے اسلامی بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، جہاں UK یورپ کے اندر اسلامی بھائی ہیں، اپنی آپ کو برائی سے روکیں، اس پر عزم کریں. جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرت دی ہے، طاقت دی ہے، روک سکتے ہیں وہاں برائی سے روکیں. نیکی کی دعوت عام کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر، ہماری سوسائٹی اللہ نے چاہا تو گناہ سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گی. اور اس کے لیے آپ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں. ماشاءاللہ جیسے جمعرات ہیں تو ہر جمعرات کو یہاں
فیضان مدینہ میں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، اس میں شرکت کریں۔ اسی طرح ہر ہفتے کو امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، براہ راست لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے، اور سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے، بڑی اصلاح ہوتی ہے نفس وہ اعمال اور عقائد کی، مدنی مذاکروں کے ذریعے، سوال جواب کے ذریعے امیر اہل سنت کے بڑی خوبصورت مدنی پھول ہوتے ہیں۔ اس کو ضرور دیکھیں، اپنے گھر میں مدنی چینل چلائیں، گناہوں بھرے سلسلے بند کریں۔ انٹرنیٹ کی تباہ کاری، ٹی وی کے ذریعے جو تباہ کاریاں آ رہی ہیں، جو مختلف چینلز کے ذریعے جو برائیوں بے حیائیاں آ رہی ہیں، فلمیں ڈراموں کے ذریعے جو آ رہی ہیں، کیا آپ نہیں جانتے یہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر ہم تباہ ہو رہے ہیں؟ ہمارا انٹرٹینمنٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ ہمیں دنیا میں گناہوں سے بچنا ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب کے صدقے میں جنت عطا فرمائے۔ لہٰذا ٹی وی کے ذریعے جو برائیاں بے حیائیاں ہمارے گھروں میں داخل ہو گئی ہیں، پلیز روکیں۔ جو ماں باپ ہے وہ روکیں، اپنا کردار ادا کریں، اور اولاد کو چاہیے کہ اگر یہ بیان سن رہے ہیں آپ تو آج سے اپنا انداز بدلیں۔ اگر ماں باپ نے اگر آپ کی تربیت کرنے میں کوتاہی کر بھی دی ہے تو آپ یہ کہہ کر بچ نہیں جاؤ گے کہ میرے ماں باپ نے مجھے سکھایا نہیں تھا۔ آپ بالغ ہو گئے، آپ پر احکام شریعت نافذ ہیں، آپ کو خود کو گناہوں سے بچانا ہے، خود کو برائی سے بچانا ہے، خود کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا ہے، اور جہنم کی طرف نہیں جانا، جنت کی طرف جانا ہے۔ ورنہ یہ دوست اور یہ ماحول آپ کو ڈرگس کا عادی بنائے۔ کتنے لڑکے ڈرگس کے عادی ہیں، کتنے لڑکے شراب کے عادی ہیں، کتنے لڑکے برائیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور کتنے لڑکے جیلوں میں بند ہو گئے ہیں، یہ بری صحبت کی وجہ سے۔ ابھی مزہ آتا ہے، گاڑیوں میں ہلا گلا ہو رہا ہوتا ہے، معاذ اللہ گانے باجے بج رہے ہوتے ہیں، خوب تفریحاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور اسی طرح کرتے کرتے ٹھا کر کے یا تو مر جاتا ہے یا جیل میں چلا جاتا ہے، یا برائی کر کے نشے کا عادی بن کر اپنی زندگیاں برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے ابھی سے مان جائیے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، اجتماعات میں آئیے، مدنی مذاکرے کی جیسے دعوت دی، مقتدۃ المدینہ سے کتابیں لیں، اپنے گھر میں فیضان سنت کا درس شروع کریں، 7 منٹ کا درس دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کے گھر کے اندر اللہ نے چاہا تو مدنی ماحول بنے گا۔ ہر ماہ الحمدللہ مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، آپ اللہ کی راہ میں سفر کریں، انشاءاللہ تعالیٰ نماز، وضو، غسل، عقائد اور اعمال کی اصلاح ہوگی، ہمارے مدنی انعامات پر عمل کریں، انشاءاللہ ہمارے کردار کی اصلاح ہوگی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے، اور ایمان کی حفاظت کی ہم سب کو فکر ہونی چاہیے۔ علماء کرام ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ بیان کرتے ہیں کہ بندہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے۔ آج کے دور میں، اس صدی میں، ایک ایسی عظیم و شان شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں جو علم و عمل کے پیکر ہیں، اور جن کے دعوت سے وابستہ ہو کر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں عاشقان رسول کی تبدیل ہوئی ہے۔ الحمدللہ عمل کے جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ میری مراد قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی کے دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری سے۔ آج ناروے کا یہ عظیم و شان اجتماع، یورپ کی اس سرزمین پر اس طرح کے مدنی کاموں کا ہونا، یہ فیضان امیر اہل سنت نہیں تو کیا ہے کہ یورپ کے اندر بھی نوجوان سر پر امامہ سجائے، چہرے پر داڑیاں سجائے، نمازیں پڑھتے نظر آتے ہیں، تو یہ وہ فیضان ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی پیر کامل کا دامن تھام لیں، اور آج کے دور کی عظیم شخصیت امیر اہل سنت ہمارے درمیان ہیں۔ تو میں مشورہ دوں گا کہ اگر اب تک جتنے یہاں پر مدنی چرن کے، جتنے یہاں موجود عاشقان رسول ہیں یا مدنی چرن کے ناظرین ہیں، کسی پیر کامل سے اگر بیعت نہیں ہوئے، یہ موقع اچھا ہے کہ امیر اہل سنت کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر آپ غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہو جائیں کہ پیران پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا۔ امیر اہل سنت جب اپنا مرید بناتے ہیں تو اتاری سلسلے کے ساتھ ساتھ ہمیں قادری دامن بھی مل جاتا ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، حضرت علامہ حضرت مولانا انعام اتاری صاحب، ان کو امیر اہل سنت نے یہ اجازت دی ہے کہ یہ ان کے بہاف پر ہمیں اتاری قادری سلسلے میں داخل کر سکتے ہیں۔ تو میرا مشورہ ہے جتنے اسلامی بھائی موجود ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اگر اب تک کسی پیر صاحب سے مرید نہیں تو نگران شورا جیسے فرماتے جائیں، آپ بھی دہراتے جائیں، انشاءاللہ پہلے توبہ ہوگی اور پھر انشاءاللہ قادری سلسلے میں داخل کیا جائے گا۔ اور ایک اور مشورہ دیتا چلوں کہ اگر آپ کسی پیر و مرشد سے مرید ہیں، چاہیں تو آپ بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ جب نگران شورا فرمائیں مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں، انشاءاللہ آپ اپنے پیر صاحب سے ہی مرید رہیں گے، فیضان اتار بھی جاری ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ اختاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور۔ ایک مشورہ دوں گا میں آپ کو، یورپ کے، یو کے اس طرح کے ممالک کے عاشقان رسول کو، آپ کے ایک بہت بڑا ایشو مرنے والے کی غسل کفن دفن کا ہے۔ مقتۃ المدینہ کی کتاب ہے، تجہیز و تکفین اس کا نام ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کے مقتۃ المدینہ پر آ گئی ہو، ورنہ انٹرنیٹ پر موجود ہے، ویب سائٹ پر ہوگی۔ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، آپ اور آپ کے بچوں کو آن لائن نیٹ پر بھی تجہیز و تکفین کا طریقہ مجھے یاد پڑتا ہے موجود ہوگا، ویب سائٹ پر موجود ہے، سکھا دیں، کیونکہ مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کئی دنوں تک غسل و کفن نہیں ملتا، کیونکہ وہ پروسیس ہے۔ تو اگر آپ کا بیٹا آپ کا کفن دفن جانتا ہوگا، غسل میت جانتا ہوگا، تو اگر میرا انتقال ہو جائے تو کم از کم میرا بیٹا میری لاش کو غسل تو دے دے یار، کہ وہ میرا بیٹا انتظار کرے کہ کبھی کوئی آئے گا تو پتہ چلے گا ابھی ٹائم نہیں ہے، ٹومورو تو اسٹاف نہیں ہے، وہ پڑی رہے گی لاش بغیر غسل و کفن کے۔ تو یہ میری اس ملک کے اندر اور دیگر اس طرح کے ممالک کے اندر، یہ آپ کے بھلے کی بات نہیں ہے تو پھر مجھے کہیے کہ یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں کہہ رہا۔ تو میں خود اپنے بچوں کو کہہ چکا ہوں، حالانکہ میں آپ کے ملک میں نہیں رہتا، تو پاکستان میں رہتا ہوں، اور وہاں تو الحمدللہ پورا ایک نظام ہے، لیکن میں خود نے میرے اپنے بچوں کو کہا ہوا ہے، میں نے اپنی بیٹیوں کو بھی کہا ہوا ہے کہ بیٹا کفن و غسل وغیرہ کا طریقہ سیکھ لو، کم از کم باپ کا انتقال ہو تو اگر کوئی کوئی علماء یا سادات کرام کی برکتیں نہ بھی ملے، کوئی ایسی برکت نہ ملے، تو کم از کم میری اولاد تو مجھے غسل دے دے، میری اولاد تو مجھے کفن دے دے، کہ وہ بھی فون کر کے ڈھونڈتی رہے گی کہ میرا باپ کی میت پڑی ہوئی ہے کوئی کفن دینے والا، ہے کوئی غسل کرانے والا۔ ابھی اتنا تو کر لیں یار آپ، کہ اگر کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں بھی ہے تو کم از کم آپ کا بیٹا آپ کا جنازہ تو پڑھا دے یار، کہ بیٹے کو باپ کا جنازہ پڑھانے بھی نہیں آئے گا کہ تکبیر کتنی ہوتی ہیں، پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے، دوسری کے بعد کیا پڑھنا ہے، تیسری کے بعد کیا پڑھنا ہے، چوتھی کے بعد کچھ پڑھنا بھی ہے کہ نہیں پڑھنا ہے۔ تو یہ اب سوچئے کہ یہ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ بات آپ کے کام کی، آپ کے مطلب کی ہے، یعنی یہاں پر وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، یعنی اتنی میت، غسل، کفن و دفن، اس کے اتنے واقعات ہیں یو کے یورپ کے کہ عبرت ہے، عبرت ہے۔ یعنی تمنا یہی ہے اللہ کرے کہ یہاں موت نہ آئے، موت میٹھے مدینے میں آئے، آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں موت آئے،
यहाँ तो कई दिनों तक कब्र खोदने वाला नहीं मिलता और मैयत को उठाकर बर्फ खाने में डाल देते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मतलब ये ठंडी, आप देखें ठंडी में खड़ा नहीं रहा जाता। मैयत को जिस बर्फ खाने में रखा जाएगा, मैयत का हाल क्या होता होगा, कभी सोचा है? कई दिनों तक दफन नहीं हो पाता। अल्लाह की पनाह, अल्लाह ताला आसानी करे, अल्लाह ताला मुसलमानों के लिए आसानियां फरमाए और अल्लाह हमें अक्ल सलीम अता करे। या कम से कम इतना अपने मरने के लिए इतना तो कर लो यार कि मैं मरूं तो मेरा घर का मेरा बेटा नहीं है तो मेरा कोई करीबी कजिन। मैंने ये कई दफा बयान में भी अर्ज किया मदनी चैनल के जरिए भी कि अपनी फैमिली में से 1 या 2 को कम से कम गुस्ल कफन का तरीका सिखा दीजिए, ताकि अगर आपके घर में किसी अजीज का इंतकाल हो जाए तो फोन कर करके 2, 4, 10 घंटे तक किसी का इंतजार ना करना पड़े। हमारे घर के अफरादी शरीयत और सुन्नत के मुताबिक कफन दे सकें, गुस्ल करवा सकें और उसके बाद जनाजा हो जाए और फिर तदफीन हो जाए। अल्लाह करे कि ये मराहिल शरीयत के मुताबिक और एक वक्त पर हमारे तय होते रहें, तो अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। तो ये मैंने कहा आपको मशवरा दे रहा हूँ कि इस पर अमल कर लेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो किताब ले लें और नेट पर जाकर आप इसको देख और पढ़ सकते हैं। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला। माशाअल्लाह एक गुड न्यूज़ है आप सबके लिए। निगरान शुरा ने तजवीज़ और तकफीर के बारे में फरमाया है। हमारे निगरान आसिफ भाई एक ऐलान करने जा रहे हैं, तवज्जो से सुने। इंशाअल्लाह एक बहुत खूबसूरत 3 दिन का एक सेशन, एक कोर्स आप ही के हॉस्टल गवर्नमेंट में हो रहा है और उसमें इंशाअल्लाह ये बहुत शॉर्टली 10 घंटों में ही तजवीज़ और तकफीर के ये तमाम मामला भी सिखाए जाएंगे। उसकी कोई फीस भी नहीं है। तवज्जो से ये ऐलान सुनिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी सादत की बात कि निगरान मरकज़ी तशरीफ लाए। आपने हमें नमाज के हवाले से भी ज़हन दिया। दावत इस्लामी का मकतबतुल मदीना ये कम और बेश 40 जुबानों की मैं वो किताबें फराहम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال
کم يرد يوم جزاكم الله خيرا صلوا على النبي صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. ہفتہ والے اجتماع کے کافی پڑھے جائیں گے, ذکر بھی ہوگا انشاءاللہ. دعا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جو اسلام پہ کھڑے ہیں اگر وہ بھی جگہ بنا کر یہاں بھی بیٹھ سکتے ہیں, کیونکہ اب ذکر ہوگا, دعا ہوگی, اور اس سے پہلے جو ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں درود پاک پڑھائے جاتے ہیں, ان کی بے شمار فضیلتیں ہیں. آج کچھ فضیلتیں بھی سنیے اور درود پاک پڑھ کر آج کی رات کی برکتیں لوٹیے. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے صلی اللہ علی محمد. حضرت احمد ساوی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آپ بھی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آپ بھی پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم
سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذکر ہوگا پہلے گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 12 بار مل کر 11 بار مل کر آئیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ہو سکے تو اپنے ذہنوں کو دنیاوی خیالات سے پاک کیجیے، ہو سکے تو اپنے شوز بھی اتار کر با ادب بیٹھ جائیے، کعبہ مشرفہ کا تصور جما کر اپنے رب کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے، اس کی عطاؤں کو یاد کرتے ہوئے اس کا ذکر کیجیے کہ ذکر اللہ کرنے والے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے. آئیے مل کر اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الا اللہ 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 الا اللہ
इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उज़्कुरुल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम इस्लामी भाई गुंबद खजरा का तसव्वुर बांधकर मिलकर 12-12 बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अब दुआ का वक्त हुआ चाहता है। जो इस्लामी भाई जहाँ मौजूद है अपने सरों को झुका ले, अपने हाथों को उठा ले, अपने गुनाहों को याद करे। मदनी चैनल के जो नाजरीन दुनिया भर में हमारे साथ मौजूद हैं,
وہ بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ہو سکے تو رو رو کر اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگے. یاد رہے گناہ گار کے آنسو بارگاہ الہی میں بڑے مقبول ہیں. رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لیں کہ اچھوں کی نقل اچھی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا عابدا ورزقا حلالا طيبا واسعا يا الله. وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار والفوز بالجنة بغير حساب. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا حل المشكلات يا حل المشكلات حل المشكلاتنا يا الله يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا الله يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا الله يا شافي الأمراض اشفي مرضانا يا الله يا حل المشكلات حل المشكلاتنا يا الله يا ستار العيوب استر عيوبنا بسترك الجميل يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا الله. اے ڈوبتوں کو بچانے والے اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا تیرے بندے ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں شب جمعہ حاضر ہیں. نہیں معلوم کہ کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں اس وقت مدنی چینل پر ہاتھ اٹھائے حاضر ہوں گے. اے اللہ آج اس اجتماع میں جو تیرا سب سے نیک بندہ ہاتھ اٹھائے حاضر ہوں گے اے اللہ جس کی آمین تیرے دربار میں مقبول ہو تجھے اسی کا واسطہ ہم گناہگاروں کے سارے گناہ معاف فرما دے. ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے. اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں تو معافی کو بڑا پسند کرتا ہے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم. اے اللہ آج ہم سب کو معافی عطا فرما دے آج ہم سب کی مغفرت فرما دے ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت کر دے ہمارے ماں باپ کے گناہ بھی معاف کر دے. اے اللہ مانتے ہم نے بڑے گناہ کیے ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تجھے ناراض کرنے میں مالک مگر مولا تو کریم ہے. اگر تیری رحمت فقط نیک لوگوں پر برستی رہی ہم گناہگار کس کے در پر جائیں گے مولا. ہم بھی تیرے بندے تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے مولا. بس آج ہمارے ان ہاتھوں اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال ہم سے سدا کے لیے راضی ہو جا. اے اللہ اب جو باقی زندگی رہ گئی ہے وہ نیکیوں بھری گزارنا نصیب فرما دے. اے اللہ برائیوں والی زندگی گناہوں والی زندگی سے ہماری جان چھڑا دے ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے سنتوں کا پابند بنا دے. اے اللہ نبی پاک علیہ السلام کی عشق والی حقیقی معنوں میں عاشق رسول والی زندگی عطا فرما دے سنتوں کا پیکر بنا دے. اے اللہ برے کاموں سے ہمیں نفرت عطا کر دے. اے اللہ جو بری عادتیں بری لتیں لگ گئی ہیں آج ہم نے توبہ کی ہے مولا ہمیں اپنی ان بری عادتوں سے نجات عطا فرما. اے رب کریم تسلیم سب سے ہائے میں سدھرنا خدا چاہتا
رب یا رب میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں، ہے میں سدھر سدھرنا خدا چاہتا ہوں، عفو جرموں قصور خطا کی میرے مولا مولا تو خیرات اے رب کریم، اے رب کریم پہلے بھی کئی بار توبہ کی ہے مگر شیطان ہمیں پھر گناہوں میں لگا دیتا ہے۔ اے اللہ آج کے اس مبارک اجتماع کا واسطہ پیش کرتے ہیں، سچی توبہ عطا فرما، توبۃ النصوح عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا کر دے۔ ویسے بھی مولا تھوڑی سی رہ گئی ہے، جو رہ گئی ہے وہ اچھے کاموں میں گزر جائے، فتنوں سے بچ کر، گناہوں سے بچ کر، تیری نافرمانیوں سے بچ کر تیری اطاعت والے کاموں میں ہماری زندگی بسر ہو جائے۔ اے رب کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ آج ہم نے بیان میں سنا کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، ہماری اولاد ہمارے لیے مغفرت اور ثواب جاریہ کا باعث بن جائے۔ اے اللہ ہمیں اولاد کے دکھ سے محفوظ فرما، ہماری اولاد کو ہمارا بھی، ارے اللہ تیرا بھی فرما بردار بنا، اور رب کریم ہمیں ہماری اولاد کی وجہ سے راحتیں ملیں، قبر میں ثواب جاریہ کا ہماری اولاد ہمارے لیے باعث بن جائے۔ ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم ہاتھ اٹھے ہیں، سر جھکے ہیں، تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے۔ کئی یہاں بھی بیمار آئے ہوں گے، کئی بیماروں کو گھر چھوڑ آئے ہیں۔ اے اللہ کئی بے روزگار ہوں گے، قرض دار ہوں گے، اے اللہ کئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہیں، اے اللہ کوئی بے اولاد ہے تو کوئی بیمار اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے تکلیف میں ہے۔ اے دکھوں کو دور کرنے والے، اے مصیبتوں کو حل کرنے والے، تیرے سوا کون ہے؟ کہاں جائیں تیرے دکھی بندے؟ مولا ہاتھ اٹھے ہیں، کرم کر، سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، سارے بے روزگاروں کو رزق حلال آسان روزگار عطا فرما۔ اللہ جو قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما۔ میرے مولا روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد دے دے، اور جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں پر نور عطا کر دے۔ اے اللہ روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے، جو گھروں میں بہنیں بیٹیاں اے اللہ انتظار میں ہیں ان کو نیک اور اچھے رشتے عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، آج سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے۔ اے اللہ ہمارے ناروے میں، اوسلو میں دعوت اسلامی کو اسکینڈینیوین ممالک میں مزید ترقیاں عطا فرما، ساری دنیا میں دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما، اور ہمیں بھی دعوت اسلامی کا خوب ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کو صحت والی، عافیت والی لمبی عمر عطا فرما۔ تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر قادر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم جو مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا کر دے، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک پیغمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ والسلام کے لیے حاضر۔ مصطفیٰ جان احمد پہ لاکھوں سلام، شمع بز
ہدایت پہ فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے اس امیر اہل سنت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر سا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جا کے پوچھ کے آؤ. جی پوچھیں کیا فرمائیں. ان کو پڑھتے رہیں. جی ان کو پڑھتے رہیں. آ رہے کیا فرمائے سب. میں پوچھتا ہوں. بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.